فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ معزز مصلیان اکرام اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی نماز تراویح میں 7واں پارہ مکمل تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ المائدہ کی چند آیتیں ہیں اور اکثر آیتیں سورۃ الانعام کی ہیں۔ سورۃ المائدہ سے متعلق چند آیتوں کا خلاصہ اور پھر سورہ انعام کا بھی چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا۔ پارہ کا جو آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس کی شان نزول حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا الْحَقَّ۔ آیت نمبر 83 ہے، 83 اور 84 اور 85، تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو سب سے پہلے مسلمان ہجرت کہاں کیے تھے؟ جی مدینہ نہیں بلکہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اصحمہ نام تھا ان کا، بڑا امن پسند بادشاہ تھا۔ سن 5 نبوت میں، نبوت کا 5واں سال تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند صحابہ اکرام بلکہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی، اور ان کے جو سردار تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، اور یہ پہلا گھرانہ تھا حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے ہجرت کیا تھا۔ تو 12 مرد اور 4 عورتیں، کل 16 افراد نے ایک ساتھ ہجرت کی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ جب مسلمانوں کو ایک سکون کی جگہ مل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھیجا کہ جاؤ حبشہ جاؤ، اور حبشہ جا کر کے یہ خط انہیں پڑھ کر سنانا، اسلام کی دعوت لکھی ہوئی تھی۔ تو عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے ان کے سامنے خط پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی کیا کرتا ہے کہ اپنے تمام علماء کو بلاتا ہے جو عیسائی عالم تھے، اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ عیسائی علماء تھے اور جو عبادت گزار لوگ تھے، جس کو قسیسین کہا گیا، یعنی 6 پارہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے لفظ قسیسین استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عبادت گزار لوگ، ان لوگوں کو بلایا، اور اللہ کے رسول اور حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا انہوں نے اور ایک مسلمان کو بلایا جس کا نام تھا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، وہ بھی پہلے مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے بھی ہجرت کر کے حبشہ میں اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ تمام مجموعہ ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، تو
نجاشی نے کہا جعفر سے کہ جعفر قرآن کی کوئی آیت تلاوت کر کے ہمیں سناؤ۔ اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرنے شروع کر دی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اعجازی بندے ہیں، اعجازی اولاد اللہ رب العالمین نے مریم کو عطا کیا بغیر باپ کے، اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی تو جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، مجلس میں بڑے بڑے عیسائی علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور عبادت گزار عیسائی کے جو بڑے بڑے عبادت کرنے والے تھے سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، عربی سمجھتے تھے، سب کے سب رونے لگے، اور اتنے روئے جس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ان لوگوں نے سنا، اور کون سی آیت؟ وہی سورہ مریم کی آیتوں کو جعفر رضی اللہ عنہ جو تلاوت کر رہے تھے، تو سن کر کے ان کے آنکھیں بھر آئی، اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور پھر اسی مجلس میں اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی مجلس میں اسلام کو قبول کیا بہت سارے لوگوں نے، جس کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 84 کے اندر یا 83 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، 84 کے اندر، 85 کے اندر، 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس مجلس میں جو بڑے بڑے علماء تھے اور عبادت گزار لوگ تھے، اور حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ لیکن اتفاق کی بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی نے اسلام قبول کیا، صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جب نجاشی کا بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اصحمہ کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی، لیکن نجاشی صحابی نہیں بن پائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابی کے لیے شرط من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی حالت پر وفات بھی ہوئی۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نصیب نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی غائبانہ طور پر، لیکن وہ صحابی نہیں بن پائی۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین نے قسم کا کفارہ کا ذکر کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں، کبھی توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ قرآن کے اندر یہاں 2 قسموں کا ذکر ہے آیت نمبر 89 میں، کہ ایک وہ قسم جو قسم لغو ہے، لغو قسم، یعنی انسان غیر ارادی طور پر اپنی زبان سے قسم کے الفاظ نکال دیتا ہے، اور کسی کی عادت ہوتی ہے وہ بغیر سمجھے سوچے سمجھے وہ قسم کے الفاظ نکال دیتا ہے۔ اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نیت میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم قسم کھائیں گے۔ تو یہ ایک قسم لغو ہے۔ ایک قسم غموس کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کو قسم غموس کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کفارہ نہیں، اس کے لیے توبہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ کرنا، کیونکہ یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور تیسری قسم قسم مؤقت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک انسان اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، چونکہ وہ صحیح بھی ہے تو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس قسم کھاتا ہے۔ تو اس قسم کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان قسم کو توڑنا چاہتا ہے یا توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ 4 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کا کھانا کھلائے۔ اگر آپ قسم توڑتے ہیں تو کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔
اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، لباس پہنانا، اسے ڈریس دے دینا، ورنہ ایک غلام کو آزاد کرنا، ابھی غلام کا رواج نہیں ہے۔ اور چوتھا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھنا ہے۔ اگر کوئی قسم کھا کر کے قسم کو توڑنا چاہتا ہے تو یہ 4 کفارہ میں سے جو اس کے لیے آسان ہو وہ اپنا انتظام کر لے اور اس قسم کو توڑے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے قسم کی کفارہ کے بارے میں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ خمر، شراب، جوا، تھان اور پاسے کے تیر یا فال کے پاسے، یہ سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے تم بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شراب سے، جوا سے اور بت خانے میں عبادت کرنے سے اور نیک فال بد فال لینے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اور کہا کہ یہ گندی چیزیں ہیں۔ آج مسلمان کی اکثریت یہ ہے کہ اکثر لوگ جوئے اور شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا اس سے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں 91 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان شراب کو پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے تو یہ 2 ایسے عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ نافرمان بن جاتا ہے اور آپسی میں عداوتی بھی ہو جاتی ہے، دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑائیوں کی جڑ اور فساد کی جو بنیاد ہے شراب اور جوئے کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گے۔ اور کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی جائے گا تو بغیر شراب کے وہ قتل نہیں کر سکتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے اسے ام الخبائث کہا کہ گناہوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اگر اس دنیا میں شراب پیتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اگر وہ بندہ جنت میں گیا بھی تو جنت کی شراب اسے نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا جنت کی اگر شراب پینا ہے کسی کو تو یقیناً اس دنیا کی شراب سے توبہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پوری نماز تہجد میں اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف غور و فکر کرتے ہوئے پوری رات نماز تہجد میں ہر رکعت میں فجر تک، مسند احمد کی روایت ہے کہ فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، اور روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں اپنی امت کے انجام کو سوچتے ہوئے اور کہتے ہیں اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو کیسے عذاب دے گا، اور اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تیری صفت العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے۔ گویا کہ اس آیت میں انسان کی کمزوری کا بھی ذکر ہے، اللہ کی عظمت اور جلالت کا بھی ذکر ہے، اور انسان کی مغفرت کی التجا کا ذکر ہے۔ یہ تینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پوری رات اپنی امت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ نماز تہجد میں دیکھیے ہم اور آپ نماز تراویح پونے 1 گھنٹہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نماز تہجد میں دعا کر رہے ہیں اور پوری رات فجر تک دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے لیے شفقت اور مہربانی ہے۔ سورۃ الانعام سے متعلق چند آیتیں جو پڑھی گئی ہے، اور اکثر سورۃ الانعام کی آیتیں پڑھی گئی ہے، ان میں سے آیت نمبر 50
جو ہمارے عقیدہ سے متعلق ہے، اور چند آیتوں کا میں عقیدہ ہی سے متعلق بیان کروں گا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اللہ کا خزانہ تھا؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے ہونا چاہیے؟ اللہ کا کوئی خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کیا؟ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، نہیں تھا۔ تو پھر اس نظم کا کیا کہنا جو ہم اور آپ سنتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی۔ سنے ہیں آپ نے؟ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے وہ مخالف عقیدہ ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب کے خزانے نبی کے پاس ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اے نبی ہمارے جھولی کو بھر دے، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا لوٹ کر۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول عندی خزائن اللہ، اللہ کا خزانہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے ولا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ غیب کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے، آیت نمبر 50 تلاوت کیجیے۔ اور تیسری اور آخری بات جو عقیدہ سے متعلق ہے اس آیت میں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک نور سے پیدا کی گئے، نوری مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا نبی آپ بھی کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں بلکہ میں خاکی مخلوق ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اسی کی میں پیروی کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بولنے والا نہیں ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ فکر نہیں رکھتے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا نوری مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے تینوں عقیدہ کو ایک آیت میں رد کر دیا ہے۔ آپ سے اور ایک سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں، شب معراج میں، کیا اللہ رب العالمین کو اپنی نظر سے دیکھا تھا؟ دیکھا تھا؟ کیا عقیدہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں اس عقیدہ کو رد کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو عقیدہ کو رد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ رب العالمین کو کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی ہے بلکہ اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اللہ سب کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، اور اللہ باریک بین اور چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو معراج والی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جنتی جنت میں جب جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ جنت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور رب کے جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت میں، جب ایک جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ بندہ تجھے اور کچھ چاہیے؟
بندہ جواب دے گا پروردگار عالم کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں، کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں جگہ نہیں دی؟ کیا اے اللہ جنت کے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال نہیں کیا؟ اے پروردگار عالم ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنا پردہ کو ہٹائے گا، جنتی رب کے چہرہ کو دیدار کریں گے اور رب کے چہرے کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں سب ہیچ اور نیچ نظر آئے گی، اور یہ رب کا دیدار ہوگا، اور جنتی لوگ یقیناً رب کو دیکھیں گے اور قیامت کے دن دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرما کر اپنے رب کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ آخری آیت پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے مسلمان ہیں جو غیر مسلموں کے بتوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو گالی مت دیا کرو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ سیدھا مطلب ہے کہ غیروں کے معبودوں کو گالی گلوچ مت دیا کرو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر، لہذا ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو گالی دینا اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے بتوں کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے معبود حقیقی کو گالی دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی گلوچ مت دیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے جو اپنی ماں اور باپ کو گالی دے گا؟ کہا کہ ہاں، تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے والدین کو گالی دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تم نے آغاز کیا تو تمہارے والدین پر بھی گالی کے الفاظ آئے، لہٰذا اس اعتبار سے تم اپنے والدین کو گالی دیے۔ تو اگر ہم غیروں کے معبودوں کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو وہ ہمارے حقیقی معبود کو گالی دیں گے، گویا کہ ہم بھی اپنے معبود کو گالی دیے۔ لہٰذا ہم اور آپ جب بھی کسی مورتی، کسی بت یا کسی جو بھی ہو ان کے عبادت کے لائق وہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں گالی گلوچ نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔